بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اردو کے اس شاہکار ناول کے اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے مفت میں پہنچ سکیں۔ بس دیدہ و بینا درکار ہے، ذرا موسم کے لحاظ سے سوچ، وقت کے لحاظ سے سوچ۔ جی ہاں استاد، مخصوص کچھ سمجھے بغیر جواب دیا۔ نہیں، ابھی تو نہیں سوچا نہیں میرے میاں۔ استاد نے اچانک چپکارنے کا لہجہ اختیار کر لیا۔ میرا میاں، ذرا گرمیوں کے موسم میں جب ماس بل پر سورج ڈوبتا ہے تو اس وقت چنار کے سبز پتوں کی سبزی اور سیب کے کچے پھلوں کی سبزی کو سوچ، بارشوں کے فوراً بعد سیاہ دیودار سے پھوٹتی کونپلوں کی سبزی کو دیکھ، زمرد کی اس ڈال کی سبزی کو سوچ جو ابھی ابھی میدان سے نکلی ہے، جس کے بیچ میں کھرا گینا ہے اور جس کے چاروں طرف کچے زمرد کی ملگجی ہریالی ہے۔ دونوں کے رنگ میں کیا فرق ہے، یہ سوچ، اور گرمیاں ختم ہوتے ولر کی وادی میں دھان کی اونگتی ہوئی بالیوں کی زرد سنہری سبزی کو دیکھ، پھر کیاری میں ٹھہرے ہوئے پانی میں دھان کی بالیوں کے عکس کا رنگ دیکھ جب اس پانی میں آسمان کی نیلاٹ بھی منعکس ہو رہی ہو، اور اسی پانی میں لہراتے سانپ کی ہری لمبائی کو سوچ، اور بالآخر یہ سب کیا ہے؟ وہی ایک سبز رنگ، ان کے سرگم کون؟ تب تجھے پتہ لگے گا بچے کہ تعلیم کا جال مایا جال ہے کہ اندر جال ہے۔ مخصوص اللہ کا سر چکرا گیا۔ اتنی باریکی سے تو چیونٹی بھی نہ دیکھتی ہوگی، اس نے دل میں کہا۔ استاد چپ ہو جاتے، سب شاگرد کچھ نہ کچھ کرنے میں مصروف ہو جاتے، جن سے کچھ نہ بن پڑتا۔ وہ اون اور ریشم کے لچھوں یا بادامی کاغذوں کو الٹتے پلٹتے۔ اس طرح 8 سال گزر گئے۔ مخصوص اللہ اس مدت میں کشمیر کا سب سے بڑا تعلیم نگار بن گیا۔ اس کے دماغ کی ایج، آنکھ کی تیزی، خاکے کی باریکی سب ایسی تھیں کہ اس سے پہلے دیکھی پائی نہ گئی تھیں۔ 8 سال کے بعد وہ بارہمولہ واپس آیا۔ اس وقت تک اس کی فنکاری کے نمونے ہندوستان اور دکن اور ایران و کاشان تک پھیل چکے تھے۔ احمد شاہ بادشاہ غازی کو وسادۂ مملکت پر 5واں سال تھا جب مخصوص اللہ کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا۔ گویا اس کی کامگاری اور خوش نصیبی پر قسام ازل کی مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ بچے کا نام اس نے یحییٰ رکھا کہ اس بچے کے وجود میں اسے اپنی صناعی اور تخلیقی وجود کے لیے حیات نو کی تمنا اور امید تھی۔ یحییٰ کی پیدائش اور مخصوص اللہ کی موت کم و بیش ایک ساتھ ہوئی، لیکن کوئی یہ جان نہ سکا، نہ سمجھ سکا کہ وہ کس طرح مرا۔ جب اس کی بیوی کو درد لگے تو مخصوص اللہ اپنی ذاتی کارگاہ پر کام کر رہا تھا۔ یہ کارگاہ الگ کمرے میں مکان کے مردانہ حصے میں تھی اور وہاں کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ مخصوص اللہ نے ایک نئی تعلیم ایجاد کی تھی اور اسے خدشہ تھا کہ میرے سوا کوئی اور اسے سمجھ بھی نہ سکے گا۔ اس کو پڑھ کر کامیابی سے قالین پر منتقل کرنا تو دور رہا، دوسری بات یہ تھی کہ اس میں روایتی رنگوں کے ساتھ بعض بالکل نئے رنگ جیسے نارنجی، سنہرا اور سیاہ بھی استعمال ہوئے تھے، اور میاں مخصوص اللہ کو شک تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ان رنگوں کی معنویت تک پہنچ سکے۔ بیوی کے درد ذہ کی اطلاع پا کر مخصوص اللہ سب کام چھوڑ گھر کے اندر آ کر مصلے پر بیٹھ گیا۔ اس نے کسی سے کچھ کہا نہیں، نہ اس سے کسی نے کچھ کہا۔ بس جس طرح وہ کسی نوجوان نو آموز قالین باف کو پوری توجہ اور تندہی کے ساتھ کسی پیچیدہ تعلیم کے نقطے سمجھاتا، اسے ایک ایک دھاگے، ایک ایک گرہ سے واقف کراتا، گویا کسی بچے کا ہاتھ پکڑ کسی دشوار گزار وادی کے اتار چڑھاؤ پر چلواتا گھر تک لا رہا ہوتا، اسی طرح وہ مصلے پر بیٹھا اپنے اجداد، اپنے روحانی پیشواؤں، خاص کر شیخ العالم اور خواجہ خضر، پھر اپنے نبی کا نام لے کر انہیں تصور میں لاتا اور ان سے ملتجی ہوتا کہ میری بیوی کی مشکل آسان کر دیجئے، میرے بچے کی راہ نئی نئی ہے، ذرا اس کا ہاتھ پکڑ لیجئے، ذرا توجہ دے دیئے، وہ ناک نقشے ہاتھ پاؤں کا درست ہو، لڑکا پیدا ہو کہ لڑکی، اس باب میں اس کا ذہن صاف نہ تھا۔ وہ نوزائیدہ کو بچہ کہہ کر اسے خیال میں لاتا اور اس کے لیے وہی الفاظ لاتا جو صیغہ مذکر کے ہیں، لیکن عملاً اور عقلاً اس نے کوئی فیصلہ نہ کیا تھا کہ اس کی اولاد لڑکی ہوگی یا لڑکا۔ کالا گلاب، سخت سردی کی رات تھی، دن میں اتنی برف گری تھی کہ مخصوص اللہ کے مصلے والے برآمدے اور پہلی منزل پر واقع زچہ خانے کے درمیان لکڑی کی پرانی سیڑھی برف کا بوجھ نہ برداشت کر سکی اور صبح ہوتے ہوتے پٹاخے کسی آواز کے ساتھ نیچے آ رہی تھی۔ مخصوص اللہ یوں ہی مصلے پر بیٹھا رہا
ادھر وہ آنگن جہاں سے سیڑھی شروع ہوتی تھی سیڑھی کے ملبے اور برف کے تودوں سے اس طرح اٹ گیا تھا کہ اس کی صفائی کے بغیر کسی عارضی سیڑھی کا بھی انتظام مشکل نظر آتا تھا۔ لوگ ابھی اس کوشش میں تھے کہ کہیں سے ہلکی سی لکڑی کی سیڑھی لے آئیں کہ اسی لمحے بچے کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ اوپر سے دائی جنائی کی آواز آئی، واہ بھائی سلیمہ بی بی، اتنے اچھے ہاتھ پاؤں کا بچہ اور اتنا کالا رنگ گویا نشاط باغ کا گلاب کالا، واہ جی واہ سبحان اللہ۔ پھر مبارک بادیاں، گانے بجانے کا شور اور بہت بعد میں ایک بوڑھی عورت نے زچہ خانے کی دہلیز پر آ کر پکارا، بچے کو لے لو۔ کس طرح لے لو؟ مقصود اللہ نے دل میں کہا، راستہ تو ہے کوئی نہیں۔ آواز پھر آئی، بچے کو لے لو، اس کے کان میں اذان دینی ہے۔ مقصود اللہ نے اوپر دیکھا تو دائی جنائی سفید موٹے گبھے میں لپیٹی ہوئی ایک گٹڑی لیے کھڑی تھی۔ آؤ نیچے آ جاؤ، بالکل میرے برابر، پھر ہاتھ پھیلا لو، ذرا سی تو اونچائی ہے اور ذرا سا بچہ 2 انچلی شال ہو تو اس میں بس لپک لو، اذان دینے میں دیر نہ ہو تو اچھا ہے۔ ایسے کس طرح اسے نیچے لانے دوں؟ کہیں ہوا میں اس طرح پھینکے جانے کی تکان اس کو کچھ گزند نہ پہنچائے۔ مقصود اللہ نے دل میں کہا، نہیں یوں نہیں، اسے ٹوکری میں رکھ کر رسی کے سارے اتارو، میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ رسی سے بندھی ہوئی ایک ٹوکری نیچے لٹکائی گئی، رسی نہیں بلکہ پرانی کسی چادر کی پٹیاں پھاڑ کر انہیں بانٹ لیا گیا تھا۔ ٹوکری بھی یوں ہی سی تھی، بھلا برفانی رات میں کوئی اچھی ٹوکری کہاں ملتی؟ لاؤ لاؤ دیکھنا میں کس خوش اسلوبی سے اسے اپنے ہاتھوں پر لیتا ہوں، تکان کیا جھٹکا بھی محسوس نہ ہوگا۔ ٹوکری اور اس کا قیمتی سامان دھیرے دھیرے نیچے اترے۔ مقصود اللہ نے پنڈلی پنڈلی برف کے گالوں میں پاؤں رکھ کر ٹوکری کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالا۔ بچے کی پیشانی چوم کر وہ بولا، میں نے اس کا نام محمد یحییٰ رکھ دیا، انشاءاللہ ننھی سی جان بہت دن جیے گا۔ میرا بیٹا تعلیم نویسی میں نئی جان ڈالے گا، ہم دونوں مل کر ملک ہند فتح کر لیں گے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز برا گئی۔ اس نے چپکے سے فرن کے گریبان میں آنسو پونچھے، بچے کے دائیں کان میں اذان دی، بائیں میں کلمہ شہادت پڑھ کر پھونکا۔ پھر اس کو اپنی انگلی چساتے ہوئے اس نے دائی جنائی سے پوچھا، اس کی ماں تو ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ اس کے دودھ اترا کہ نہیں؟ سب کچھ ہے، سب ٹھیک ہے میاں، بی بی کے دودھ ابھی ذرا درد کرتے ہیں لیکن میرا منہ چسر چسر پی رہا ہے۔ تم دونوں بڑے خوش نصیب ہو، اللہ کی راہ میں خیرات کرو، ہم لوگوں کو بھی الگ سے انعام دو، ہوگا وہ سب ہوگا۔ ذرا سورج نکلے، بچے کی ماں کے ہاتھ پاؤں میں جان آ جائے پھر دیکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے بچے کو اس کے ماموں کی گود میں دیا جو پاس ہی کھڑا تھا۔ پھر وہ گھر سے باہر نکل گیا اور کبھی واپس نہ لوٹا۔ شروع میں تو گانے بجانے کے گل اور لوگوں کے آنے جانے کی رونقوں میں کسی نے کچھ خیال نہ کیا، لیکن جب دن خاصا چڑھ آیا تو مقصود اللہ کی تلاش شروع ہوئی۔ تھوڑی دیر میں یہ تلاش سراسیمگی اور حواس بختگی میں بدل گئی۔ پھر دوسرے دن کی صبح ہوتے ہوتے اس امید کا سہارا لیا جانے لگا کہ میاں جلد یا بدیر لوٹ آئیں گے۔ آخر پہلے بھی تو یوں ہی اچانک غائب ہوئے تھے، لہٰذا بڑگام خبر بھجوائے گی، لیکن وہاں سے کچھ پتہ نہ لگا۔